السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، کل اچھرا بازار لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک عورت نے ایسا لباس پہنا تھا جس پر عربی الفاظ پرنٹ تھے۔ لوگوں نے اس کو قرآنی الفاظ سمجھ کر اس عورت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ متعلقہ علاقے کی پولیس نے بروقت پہنچ کر ان حالات کو کنٹرول کیا اور عورت کو محفوظ مقام تک پہنچایا، اور بعد میں اس عورت کا بیان جاری کیا گیا۔ اس نے معذرت کی، غلطی کی کہ میں نے ایسے الفاظ والا لباس پہنا ہے۔ تو اس سے ہمارا یہ تشدد والا رویہ واضح ہوا ہے، جس پر ہمیں افسوس ہی کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس عورت کو نقصان ہو جاتا تو اس کا نقصان اور اس کا جو بعد میں حالات بننے تھے، ان حالات کی وجہ سے ہمارے ملک کو اور ہمارے اسلام کو بدنام کیا جانا تھا، اور عالمی دنیا اور جو کفر کے حمایتی لوگ ہیں وہ تو پہلے ہی ہمیں نقصان پہنچانے پہ اور کچلنے پہ اور ہمیں ناحق سزائیں دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو ہماری حماقتوں کی وجہ سے اگر اسلام کا نقصان ہو، مسلمانوں کے تاثر جو ہے وہ غلط جائے، تو اس پر ہمیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے۔ تو میرے قابل احترام سامعین حضرات، ہمیں ایسے موقعوں پر ہوش و حواس سے کام لینا چاہیے، حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے، حقائق بیان کرنے چاہیے، اور حقیقی طور پر اگر ہمیں کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسا واقعہ دیکھا ہے، ایسی چیز دیکھی ہے، تو علماء سے رابطہ کر کے اس چیز کا، اس صورتحال کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کے ساتھ ہمارے دین کو، ہمارے کسی مسلمان کو نقصان پہنچے۔ تو بلکہ ہمارا دین تو یہ بھی کہتا ہے کہ اقلیتوں کو بھی ہماری طرف سے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا رویہ کیا ہے کہ جو ہمارا اصل گناہ ہوتا ہے اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، جو اصل غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور جو غلطی ہوتی ہی نہیں اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، بعض دفعہ لوگ ہمارے معاشرے میں کوئی اگر فوت ہو جائے تو ہمارے لوگ اس فوت شدہ بندے کے جسم پر ایک چادر ڈالتے ہیں، اس پر قرآنی الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم گستاخی نہیں سمجھتے۔ جو اللہ کے ولیوں کی قبریں ہیں ان پر قرآنی الفاظ والے کپڑے ڈالے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ انہی چادروں پر جو ناپاک جانور ہیں، کتے یا اس طرح کوئی اور چیزیں، وہ ان قرآنی الفاظ والی چادروں پر پیشاب کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت یعنی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کیا کیا تھا؟ ایک لباس تھا اس کے پاس، بالفرض اگر اس نے قرآنی الفاظ والا لباس بھی پہنا تھا تو اس کو اس طرح نقصان پہنچایا جانا اسلام کی روشنی میں جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو متعلقہ حکام کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا، اور اس فعل کی تحقیق کر کے اس کو جو اس کی سزا بنتی تھی دینی چاہیے تھی۔ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ گناہ کرے ہی نہ اور ہم اس کو گناہ سمجھ کر سزا دے دیں، یا اگر گناہ اس کا ہو بھی تو ہمیں تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح سزا دیں۔ تو دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے موقعوں پر مختلف انداز سے فیصلے کیے ہیں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ ایک صحابی تھے، انہوں نے مکہ کے کافروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبری کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ اپنا انتظام کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کی یہ جو خبر ہے
یہ لیک ہونے جا رہی ہے، اور اس طرح خط مراسلہ ایک آپ کے صحابی نے جاری کر دیا ہے، آپ کی خبر کو، آپ کے راز کو فاش کر دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط منگوایا، اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول میں اس کی گردن اتار دوں، وہ اس نے آپ کے ساتھ دغا بازی کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ صحابی، یہ بدری صحابی ہے، اس کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ ایک بندے نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، تو صحابہ نے اس کو ڈانٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے سمجھا دیا۔ تو یہ حالات دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلطی واضح طور پر کرتا بھی ہے تو اس غلطی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس کو بے علمی ہے یا اس بندے کے اندر کوئی مطلب غلط فہمی تھی یا کیا تھا، تو تحقیق کرنے کے بعد پھر سزا دینی چاہیے، پھر اس کو پوچھنا چاہیے، اور پھر جو اسلام کے مطابق اس کی جو سزا بنتی ہے اس کو دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر واضح طور پر کوئی بندہ غلطی کرے تو اس کو بھی عوام اپنے ہاتھوں سزا نہیں دے سکتی۔ تو ہمارے پتہ نہیں رویے کیا ہیں، ہم جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم ان کو گناہ سمجھتے نہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کیا رویہ ہے، ہم اگلے بندے پر جلدی سے یعنی فتویٰ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو بدگمانی ہے اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بدگمانی کی وجہ سے بعض دفعہ بندہ جب حقیقت واضح ہوتی ہے تو پھر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری بدگمانی تھی، تو حقیقت کچھ اور ہے۔ ایک بندہ جس کا نام تھا محمد، اس نے کسی غیر مسلم فیکٹری کے اندر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کا ایک دوست اس کو ملنے گیا تو اس نے کہا کہ میں نے محمد کو ملنا ہے۔ تو جب وہاں اس نے محمد کو تلاش کیا، اس نام سے تحقیق کروائی، تو انہوں نے کہا محمد نام کا تو بندہ نہیں ہے کوئی بھی یہاں۔ تو کچھ وقت کے بعد اس کو اس کا دوست مل گیا جو محمد نام کا تھا۔ اس نے کہا یار میں آپ کو ڈھونڈتا رہا ہوں لیکن مجھے آپ ملے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ملے، میں تو یہاں ہی تھا۔ تو اس نے کہا میں نے انتظامیہ سے یا جو استقبالیہ ہوتے ہیں ان سے کہا تھا کہ محمد نام کا ایک یہاں ساتھی ہے تو اس کو ملا دیں۔ انہوں نے کہا محمد نام کا بندہ یہاں ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے یہاں محمد نام نہیں رکھا، میں نے یہاں پر اپنا نام محمد کی بجائے مام لکھوایا ہے۔ تو اس نے کہتا ہے کہ میں نے جلدی سے سوچا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے کہ جس نے محمد نام ہی چینج کروا دیا ہے اپنی نوکری کی خاطر۔ تو بعد میں اس نے پوچھا کہ یار تو نے کیوں اپنا نام چینج کروایا ہے؟ تو کہتا ہے میں اصل میں ایک انسان ہوں، تو میرے سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو اگر میں کوئی غلطی کروں تو یہ جن کے ہاں میں کام کرتا ہوں یہ کہیں گے محمد نے فلاں غلطی کی ہے، محمد ایسا۔ تو اس پر مطلب میرے نبی کے نام کو گالی جانی تھی۔ تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر مام لکھواؤں گا تو وہ کہیں گے مام کے اندر یہ برائی ہے، مام اس طرح برا ہے، تو کم از کم میرے نبی کے نام کو تو نہیں برا کہا جائے گا۔ تو اس سوچ کے ساتھ میں نے اپنا نام وہاں چینج کروا کر لکھوایا ہے۔ دیکھ لیں وہ بندہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اور اس کی نیت کیا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ اپنے کسی دوست کو روزانہ دور سے دیکھتا ہے، وہ ایک ریڑھی کے پاس کھڑا ہوتا ہے، ناشتہ کرتا ہے اور تھوڑا سا کھانا وہ نیچے پھینک دیتا ہے۔ تو یہ دور سے بیٹھا سوچتا ہے کہ یار یہ متکبر بندہ ہے، یہ کھانا ضائع کر دیتا ہے، اس کو چاہیے کسی انسان کو دے دیں، کتنے انسان بھوکے
رہ رہے ہیں۔ تو بعد ایک دن اس کو وہ بندہ ملا، اس نے کہا یار میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ اس طرح ناشتہ کرتے ہیں اور اتنا کھانا وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یار اصل میں وہاں اللہ کی مخلوق ہے، کچھ یعنی کتے وغیرہ بلیاں وغیرہ ہیں، وہ کھانا وہ کھا لیتے ہیں، میں ان کے لیے پھینکتا ہوں۔ تو وہ پھر کہتا ہے کہ یار میں نے تو اس کے بارے میں بدگمانی کی تھی کہ یہ متکبر ہے، حالانکہ وہ تو خیر خواہ ہے مخلوق کا۔ تو ہمارے اندر یہ رویے پائے جاتے ہیں کہ ہم کسی ظاہری طور پر کسی کی غلطی کو دیکھ کر فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ پہلے اس کی غلطی کی تحقیق کرنی چاہیے، اس سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے، اگر غلطی نہ ہو تو پھر معاملے کو وہاں چھوڑ دینا چاہیے، اگر غلطی ہو تو اس کی جو قرآن و سنت نے سزا کا طریقہ کار بیان کیا ہے اس انداز سے اس کو سزا دلوانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس بڑے سانحے سے محفوظ فرما لیا ہے۔ تو اپنے علم کو تھوڑا سا بڑھانا چاہیے، اپنے سوچ کو تھوڑا سا بڑا کرنا چاہیے۔ ہمارا جو اسلام ہے وہ الحمدللہ اعتدال والا دین ہے، معتدل دین ہے۔ ہم نہ تو یعنی کسی کی غلطی پر جلدی سے اس پر کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو بڑی سے بڑی غلطی کرنے پر ہم ویسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم درمیانہ انداز اپنائیں، اگر کسی کی غلطی ہے، جس نوعیت کی غلطی ہے اسی نوعیت کی اس کے ساتھ اسلام کی روشنی میں حکومت کے ذریعے اس کو سزا ہونی چاہیے، اور اگر کسی کی غلطی نہیں ہے تو بے جا اس کو نقصان پہنچانا، جذبات میں آ کر اشتعال میں آ کر کسی کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے موقعوں پر سمجھداری سے قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔